ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مجھ سے قبل کئی اہل علم کے خطابات ہم سب نے سنے ہیں. بڑے علمی اور منہجی دروس تھے اور ناصحانہ انداز میں وہ ہمیں سمجھا رہے تھے. خطابات کا یہ سلسلہ میرے بعد بھی جاری رہے گا. میری گفتگو انتہائی مختصر ہوگی. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اور اہل علم کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ رہوں. سب سے پہلے میری یہ دعا ہے کہ توحید و سنت کا یہ مرکز جامع مسجد ابوبکر صدیق جو اس علاقے میں تعمیر ہوئی ہے، اے اللہ تو اسے قیامت تک آباد فرما. علاقے کے بزرگ، ہمارے بزرگ محترم بہادر علی پتافی رحمہ اللہ، جن کی ایک خواہش تھی، چاہت تھی اس مرکز کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پورا کیا. اللہ کرے کہ یہ مرکز ان کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بن کے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے پوتے حاجی کلیم اللہ پتافی حافظہ اللہ کو یہ توفیق دی کہ ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں، ان کے دادا کے بھائی بھی موجود ہیں، ان کے والد بھی موجود ہیں، بھائی بھی موجود ہیں، علاقے والے مسلمان سب کے مشوروں سے، سب کی کوششوں سے، سب کی دعاؤں سے الحمدللہ یہ مرکز مکمل ہو چکا. جو آسان کام تھا وہ تو ہو گیا، اب مشکل کام باقی ہے. اگر کسی علاقے میں کنویں کی ضرورت ہو تو کنواں کھودنا مشکل ہوتا ہے. کنویں کو آباد کرنا آسان ہے. لوگ آتے رہیں گے، ڈول نکالتے رہیں گے، پانی پیتے رہیں گے، جانوروں کو پلاتے رہیں گے، کنواں آباد رہے گا. مسجد کا اعلان ہو جاتا ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے اس کی تعمیر میں میں حصہ ملاؤں. مرکز تعمیر ہو جاتا ہے، مشکل مرحلہ اس کو آباد کرنا ہے. اس کی آبادی کس چیز میں ہے؟ پانچوں ٹائم پر اذان ہو، جماعت کے ساتھ نماز ہو. جس شخص کو جب بھی
موقع ملے، فرصت ملے، وہ مسجد میں آ کر بیٹھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، نوافل پڑھے، اذکار کرے، پریشان حال ہے تو آئے، اللہ سے دعا کرے تاکہ اللہ اس کی پریشانی کو دور کرے۔ بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجا جائے تاکہ ان کو نماز آ جائے، روزہ آ جائے، حج آ جائے، زکوٰۃ آ جائے، عملی اعتبار سے، عطیہ کی شکل میں، دعاؤں کی صورت میں، طریقہ کار کی شکل میں قرآن کریم آ جائے، تلاوت کی شکل میں، ترجمے کی شکل میں، تو یہ کام تھوڑا مشکل ہے۔ اب یہ ذمہ داری علاقے والوں پر ہے کہ اس کو آباد کریں۔ اس کو آباد کرنے پر کیا اجر ملتا ہے، مجھ سے پہلے وہ باتیں ہو چکی ہیں۔ مسجد سے تعلق رکھنے والوں کا کیا مقام ہے وہ آپ سن چکے ہیں۔ لہذا تمام مقامی دوستوں سے درخواست کروں گا اس کو آباد کریں، آئیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی 10 سال کی ہے، 10 سال کی۔ اس 10 سالہ زندگی کے اندر ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا وہ جو خاتون بیمار تھی اس کا کیا بنا؟ کائنات کے امام، افضل البشر، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں وہ جو بیمار تھی اس کا کیا بنا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو فوت ہو گئی۔ آپ آرام فرما تھے، ہم نے کہا کہ آپ کو تکلیف نہ دیں، ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اس کو دفنا دیا۔ نبی علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا، آپ ہمیں دلونی علی قبرہا، اس کی مجھے قبر بتاؤ، چلو میرے ساتھ۔ یہ کون ہے ساتھ جانے والے جو پہلے نماز جنازہ پڑھ چکے ہیں، قبرستان جا کر دفنا چکے ہیں؟ دلونی علی قبرہا، میرے ساتھ چلو، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ یہ اس کی قبر ہے، ہمارے سب بناؤ، سب بناؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کی قبر پہ کھڑے ہو کر غیبانہ نماز جنازہ پڑھی، 4 تکبیریں کہیں، جس طرح نماز جنازہ میں 4 تکبیریں، 4 تکبیروں کا ذکر صحیح بخاری میں ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ نے دعا نہیں کی، نماز جنازہ پڑھی۔ اب سوال یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی میں مدینے میں کتنے لوگ فوت ہوئے، کتنے مسلمان مرد فوت ہوئے، کتنی خواتین فوت ہوئیں، آپ نہیں تھے، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دفنا دیا گیا۔ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کی قبر پہ جا کر دوبارہ نماز جنازہ پڑھی؟ کوئی بتا سکتا ہے یہ کون ہے؟ یہ کوئی شہزادی ہے؟ اتنا اس کو مقام کیوں ملا؟ کیا اس نے اپنی پوری جائیداد اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی تھی؟ یہ ہے کون؟
یہ وہ خاتون ہے جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی. مسجد نبوی میں جاتی تھی اور جھاڑو دیتی تھی، صفائی کرتی تھی. بتاؤ مسلمانوں، جایا کرو. دل کے زنگ کو اتارنے کے لیے مسجد جایا کرو. مسجد کی صفائی کرو، وہاں بیٹھو، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. یہ مسجد کا حق ہے، اس کو اس کا حق دو. ایک عظیم و شان مرکز بن چکا. جس وقت مسجد نبوی مکمل ہوئی تو کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جن کا گھر کافی دور تھا، جس طرح یہ گھر بن گیا ہے. کچھ اس پہاڑ کے ٹیلے پہ رہتے ہیں، کچھ وہاں رہتے ہیں، کچھ آگے رہتے ہیں. جن کے گھر دور تھے وہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. ہمارے گھر کافی دور ہیں، ہم چاہتے ہیں اپنے گھر مسجد کے قریب بنائیں تاکہ آسانی کے ساتھ 5 نمازیں ٹائم کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں. نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا. ٹھیک ہے، کر سکتے ہو، لیکن فرمایا سنو، جتنا دور سے آؤ گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. جب بھی تم اپنے گھر سے چلو گے نماز پڑھنے کے لیے، اپنے گھر سے لے کر مسجد تک درمیان میں جتنے قدم اٹھاؤ گے، ایک قدم کے اٹھانے پر ایک نیکی ملے گی. اسی قدم کو جب نیچے رکھو گے تو زمین پر جو ہی وہ پاؤں پڑے گا ایک گناہ مٹ جائے گا. ایک نیکی مل رہی ہے، ایک گناہ معاف ہو رہا ہے. ایک نیکی مل رہی ہے، ایک گناہ مل رہی ہے. ایک نیکی. بتاؤ تو صحابہ کرام نے جو پروگرام بنایا تھا انہوں نے وہ پروگرام کینسل کر دیا کہ وہیں سے آئیں گے. یہ تو ہے صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اس کا ثواب، نیکیاں مل رہی ہیں، گناہ مل رہے ہیں. اس کے بعد جمعہ کا دن آ جاتا ہے. جمعہ کا دن جہاں بھی 3 مسلمان رہتے ہیں، نوٹ کرو، اللہ کی زمین پر جہاں بھی 3 مسلمان رہتے ہیں ان کو حکم ہے وہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں، جمعہ بھی پڑھیں، عید کی نماز بھی پڑھیں. یہ تھوڑا ہے، تعداد زیادہ ہے وہ مسلمان ہیں. یہ 3 مسلمان نہیں ہیں، شہری مسلمان ہیں، دیہاتی مسلمان نہیں ہیں. یہ تقسیم کس نے کی؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. ایمان والو، سب سے پہلے میں پوچھتا ہوں، ایمان والے شہری ہوتے ہیں، دیہاتی نہیں ہوتے؟ میں تو کہتا ہوں دیہاتیوں کا ایمان شہریوں سے زیادہ پختہ ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو کاروبار چھوڑ دو. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ کاروبار صرف شہر میں ہوتے ہیں، جبکہ کاروبار کی ابتدا دیہات سے ہوتی ہے. آم خریدنے کے لیے لوگ دیہات میں آتے ہیں، شہر میں. باغات آموں کے باغات، کھجوروں کے باغات، انگوروں کے باغات، امرودوں کے باغات ڈیرہ غازی خان شہر کے چوک پہ ہیں یا دیہاتوں میں ہیں؟
تاجر گندم خریدنے کے لیے کہاں سے آتے ہیں؟ لاہور کی انارکلی بازار میں گندم بوئی جاتی ہے، دیہاتوں میں ہوتی ہے۔ دیہاتوں کاروبار کی ابتدا دیہات سے ہوتی ہے۔ اور جانور تاجر آتے ہیں دیہاتوں سے، بکریاں خرید کر لے جاتے ہیں، نہیں لے جاتے؟ گائیں خرید کے لے جاتے ہیں۔ مسلمان جہاں بھی ہیں، مسجد نبوی کے بعد اللہ کی زمین پر مسجد نبوی کے بعد دوسری کون سی وہ مسجد ہے جہاں جمعہ شروع ہوا تھا؟ علماء سے پوچھیں، صحیح بخاری اٹھائیں۔ ان کی ایک بستی تھی، بستی کا لفظ ہے حدیث میں، قریہ کا لفظ ہے، قریہ بستی کو کہتے ہیں، گاؤں کہتے ہیں۔ بحرین کی ایک بستی تھی، مسجد نبوی کے بعد جہاں جمعہ شروع ہوا وہ جگہ ہے۔ تو اللہ کے بندو، مسلمانوں کو جمعہ کے ثواب سے کیوں محروم کرتے ہو؟ کیوں؟ پانچوں نمازوں کا ثواب اپنی جگہ پر، جمعہ کے دن کا جو ثواب ہے، کاش کہ پتہ چل جائے کتنا ثواب ہے۔ من بکر وابتکر، من بکر وابتکر ومشا ولم یرکب ودنا من الامام ولم یلغا۔ اگر کوئی شخص صبح سویرے جمعہ والے دن پیدل چل کر مسجد میں آئے، یہ پیدل چل کے شہری نہیں آتے، دیہاتی آتے ہیں، پیدل چل کر مسجد میں آئے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے، خطیب کا خطبہ سنیں، نماز پڑھیں، واپس جائیں، یہ وہ شخص تھا جو پورا ہفتہ نماز کے لیے آتا رہا۔ اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کو ایک نیکی ملتی رہی، وہی قدم زمین پہ رکھتا تھا، ایک گناہ مل جاتا تھا۔ لیکن آج تو جمعہ ہے، آج تو اللہ کے بندو، تمہیں کیا پتا کہ جمعہ کیا ہے؟ دیہاتی بھائیوں کو کیوں محروم کرتے بیچاروں کو؟ آج تو جمعہ ہے، آج یہ جمعہ پڑھنے کے لیے بہت جلدی چل کر آیا۔ آج اس کو اللہ تعالیٰ اس کے ایک قدم اٹھانے پر ایک نیکی نہیں دیتا، ایک نیکی نہیں دیتا اس کو، اس کے پاؤں زمین پہ رکھنے سے ایک گناہ نہیں مٹتا۔ بلکہ سنو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے گھر سے لے کر مسجد تک درمیان میں جتنے بھی یہ قدم اٹھائے گا، ہر قدم پر 1 سال کی تہجد کا اور 1 سال کے نفلی روزے کا ثواب ملتا ہے۔ کاش کہ آپ کو ثواب کا پتہ چل جائے، پھر آپ یہ فتوے نہ پوچھیں کہ مولیا مسیح تبڑی نہ لے کے ہٹی بڑا جا تاکہ والا کاروبار شروع تھی ویسا آسو۔ یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے، اس کو حاصل کریں۔ تو میں نے آپ سے عرض کی تھی، علماء کرام موجود ہیں، خطابات کا سلسلہ جاری ہے۔ میں تو آیا تھا دعائیں دینے کے لیے، دعائیں لینے کے لیے۔ میرے وہ بزرگ تھے، میرے وہ چچا تھے بہادر علی پتافی رحمہ اللہ، جن کی یہ چاہت تھی، جن کی یہ خواہش تھی، اور الحمدللہ اس کے پوتے کلیم اللہ بھائی نے تحریک چلائی، اپنے داداؤں کو ساتھ ملا کر، محمد نیاز کو، اپنے والد کو، بھائی منظور کو، اپنے بھائیوں کو، علاقے والوں کو، دوستوں کو ساتھ ملا کر ایک عظیم و شان توحید اور سنت کا مرکز بن چکا۔ اب اس کو آباد کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوں گا، اللہ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے، اور مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر انشاءاللہ
کچھ گفتگو ہم آپس میں کریں گے. اللہ تعالیٰ اس مرکز کو آباد کرے. اب اہل علم کے خطابات دوبارہ شروع ہوتے ہیں, آپ ان کو سنیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضیلۃ الشیخ محترم جناب ابراہیم بھٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی, اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو مکمل شفا یاب کرے, صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے, اور اسی طرح یہ ہماری محفلوں کی رونق بنتے رہیں اور ہم ان کی علمی گفتگو سے مستفید ہوتے رہیں.